اس سے نکل آؤ یار، ہمارا دنیا کے سامنے معیار کیا ہے؟ بیٹھو اکیلے، کرو مراقبہ، سوچو تھوڑی دیر، گرو سجدے میں، غور کرو ہمارا رب کی بارگاہ کے اندر روحانی مقام کیا ہے۔ دعا میں لذت ہے، عبادت کا ذوق ہے، تلاوت قرآن کا شوق ہے، کوئی درود و سلام کا ذائقہ ہے۔ کبھی دل کرتا ہے کہ آج کچھ نہیں کرنا، صرف میں نے نفل ہی پڑھنے۔ کچھ صدقات و خیرات کا، سخاوت کا مزاج ہے۔ اپنی زندگی میں اس چیز کو لاگو کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر اس طرح کا سٹیٹس نہیں رکھتے، اس طرح کی طبیعت نہیں رکھتے، اس طرح کا مزاج نہیں رکھتے، لوگ ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتے، لیکن عند اللہ ان کا بہت زیادہ مقام ہے۔ یہ میرے سامنے مشکوٰۃ شریف ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگرچہ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی قرآن مجید پڑھا رہا تھا اور باقی بیٹھ کے سن رہے تھے، اور حالت ایسی تھی کہ بعض لوگوں کے پاس کپڑا بھی پورا وجود ڈھانپنے کو کوئی نہیں تھا، یعنی ان کے جسموں پر جو لباس تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ چادروں میں سمٹے ہوئے ہوں، بس سادے سادے لباس، اس کے ساتھ وہ وقت گزار رہے تھے۔ ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے۔ میں قرآن پڑھانے والے لوگوں سے کہا کرتا ہوں، کوئی بڑی گاڑی سے اترے نا کبھی تو پریشان نہ ہو جایا کرو۔ تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ جناب بڑا جدید ترین لباس پہن کے تمہارے پاس سے گزرا ہے تو پریشان نہ ہوا کرو، تم بڑے خوش قسمت ہو جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ ایسے مروب نہ ہوا کرو، روب میں نہ آیا کرو۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لباس بھی اس طرح میسر نہیں تھے ہمیں، پر ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور ایک صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، گویا پڑھا رہے تھے اور باقی سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اچانک ہماری نظر اٹھی تو مدینے والے محبوب بھی تشریف فرما ہو، حضور کو سامنے پایا تو بس کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو تلاوت کر رہے تھے وہ رک گئے، ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نبی کریم نے ہمیں سلام کہا، اور یہ منظر دیکھیے، کہتے ہیں ہمارے نصیب دیکھو، حضور بھی ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں۔ جو لوگ کچھ نہیں نہ کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں، حضور بیچ میں بیٹھ گئے اور اس طرح درمیان میں بیٹھے کہ انگلی کے اشارے سے کہا ہلکا بنا لو۔ کہتے ہم نے ہلکا بنا لیا، اور پھر حضور نے آتے ہی پوچھا کیا کر رہے تھے، حالانکہ دیکھ بھی لیا ہے، کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، سنا رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ حضور نے یہاں لفظ جو ارشاد فرمائے، اگر سینے میں دل ہو تو روح وجد کرتی ہے۔ حضور فرمانے لگے، اللہ کا شکر ہے، رب نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ مجھے حکم ہوتا ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ مجھے حکم ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں، ان پر شفقت کروں، کرم نوازی کروں، انہیں اعزاز دوں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے، اے گروہ مہاجرین اور انصار، اے فقیر لوگو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں پورا نور عطا فرمائے گا، اور فرمایا تم امیر لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جاؤ گے، اور فرمایا وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا، آدھا دن پہلے جنت۔ حالانکہ یہ لوگ وہ تھے جن کے وجود پر لباس پورا نہیں، لیکن جو عند اللہ مقام ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہے، جو ان کے روحانی مقامات ہیں، جو اللہ کے حضور اور نبی پاک کی بارگاہ میں انہیں قرب خاص حاصل ہے، وہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ نبی کریم ان کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔